اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام مسائل زندگی میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آپ ہی کے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج آپ کے پوچھے جانے والے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب۔ آئیے روبرو کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شوقی ناظرین، آپ بہتر جانتے ہیں کہ پہلے آڈیو جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات پہنچائے جاتے ہیں، لہٰذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ پہلا سوال پیش کیا جائے۔ جی السلام علیکم، میرا نام اسلم ہے، میں بمبئی سے بول رہا ہوں۔ میری بیوی جو ہے وہ کافی سمجھانے کے باوجود وہ حجاب نہیں کرتی، تو آخر بیزار ہو کے ہم نے اس کو بیڈ روم میں بند کر دیے اور اس کو کھانا نہیں دیے۔ یہ کیا صحیح کام ہے؟ کیونکہ ابھی جو ماحول چل رہا ہے کہ اگر جان لے رہے ہیں لوگوں کے بچوں کی، تو ہم نے کچھ غلط کیا۔ ذرا اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے، شکریہ۔ آغا اسلم صاحب بامبے سے ہیں۔ پردہ نہ کرنے کی بنا پہ انہوں نے اپنی بیوی کو کمرے میں بند کر دیا اور کھانا بھی نہیں دیا، اور مزید یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اب یہ بھی سننے میں آتا ہے کہیں کہیں تو لوگوں نے جان لے لی ہے، تو ہم نے تو خالی کمرے میں بند کیا اور کھانا نہیں دیا، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں رہنا چاہیے۔ کسی بھی طریقے سے شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ احکام شرعی پر عمل کرانے کے لیے سامنے والے کو اتنا مجبور کیا جائے کہ اسے قید کر دیا جائے، اسے بھوکا رکھا جائے۔ اچھا، لہذا آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ اس کو قید و بند میں ڈال کے اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے کہ وہ پردہ کرے۔ آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری اس سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ لہذا کسی بھی اعتبار سے قانون شریعت اسلامیہ میں بیوی کو مارنے کی، بیوی کو بند کرنے کی، بیوی کو قید کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جی لہذا شریعت اسلامیہ میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جی، اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، السلام علیکم۔ آپ کا یہ پروگرام جو آتا ہے مسائل زندگی، یہ مجھے بہت پسند آتا ہے اور میں اس کو برابر سنتی ہوں ہر جمعے کو۔ اور میرا سوال یہ ہے جاوید بھائی کہ سنا ہے کہ لڑکا اگر نہ ہو تو اس کا منہ حشر میں کالا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی میں نے سنی ہے کہ جو عورتیں آپریشن کراتی ہیں بچے بند کرنے کا، ان کی نماز جنازہ میں جنازے میں ٹھوکر مار کر نماز جنازہ کی جاتی ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں دلی سے شہناز نقوی بول رہی ہوں۔ جی آغا، آواز بالکل صاف ہے، جواب دیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب خرافات ہے، یہ سب اسرائیلیات ہے، یہ سب جو دین اسلام میں غیر جگہوں سے باتیں آئی ہیں وہ ہے۔ اولاد نہ ہونے پہ اور سیاہ ہونا اور کالا کرنا اور جنازے کو ٹھوکر مارنا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ جو قانون شریعت ہے، جو حکم خدا کی خلاف ورزی کرے گا اس کی سزا معین ہے، لیکن اس قسم کی کوئی سزا معین نہیں کی گئی۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جاوید بھائی کو السلام علیکم، مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم۔ مولانا صاحب، جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت کے ہوتے وقت کیا کوئی فرادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یا پھر جماعت ہو جانے کے بعد اپنی فرادہ نماز شروع کرے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کے انگوٹھے کہاں پہ ہونے چاہیے؟ کان کے سوراخ کے پاس، یا پھر جلدی میں کان سے پہلے لے جائیں؟ کیا صحیح ہے؟ آپ پلیز ہمیں بتائیں۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے، کیا کوئی شیعہ عورت بنا حجاب کے بائک پہ بیٹھے اور ٹانگیں ادھر ادھر کر کے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ پلیز میں جواب دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ جی آغا، 3 سوال ہیں۔ پہلا، جماعت ہو رہی ہے تو فرادہ پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت کا احترام لازم قرار دیا گیا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو فرادہ نماز نہ پڑھا جائے۔ البتہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو نماز اس کی صحیح ہے، لیکن ثواب میں اس کے
کمی ہوگی، کیونکہ جماعت کے وقت اس نے فرادہ پڑھا ہے، لہٰذا فرادہ پڑھنے سے پرہیز کیا جائے۔ تکبیرۃ الاحرام اور پھر نماز میں جو ہم لوگ اکثر اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ان دونوں کا بتا دیجئے کہ کہاں تک ہاتھ ہونا ہاتھوں کو کان تک لے جانا چاہیے، یہ کان تک، چاہیے؟ اس کان کے برابر، محاذی یعنی کان کے برابر لے جائیں جی یہ تکبیرۃ الاحرام میں۔ اور ایسے بھی اللہ اکبر کہتے وقت کانوں تک ہاتھ کو لے جانا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون بائک پر بیٹھ رہی ہے دونوں پیر یعنی اس طرح کر کے، تو کیا اس میں حکم ہے؟ بے حجاب اور اس طریقے سے بیٹھنا یہ خود شریعت کے خلاف ہے، اس کا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بائک پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بائک پر بیٹھیں لیکن حجاب اور پردے کا خیال کرتے ہو۔ جی اگلا سوال۔ جی السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں محمد چری سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، میرا ایک سوال اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ وہ سوال یہ ہے جاوید بھائی کہ میں نے کافی حدیثوں میں اور تقریباً سنا ہے کہ کچھ عالین لوگ ہیں، تو خدا نے بھی شیطان سے ہی کہا تھا کہ کیا تو اپنے کو عالین میں سے سمجھنے لگا ہے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لفظ عالین جو ہے جو خداوند عالم نے استعمال کرا ہے، یہ کن شخصیتوں کے لیے کرا ہے؟ کون وہ عظیم عظیم شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں لفظ عالین کرا ہے؟ اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اور جی السلام علیکم جاوید مولانا صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو جناب الیاس اور جناب خضر ہیں، اگر ان کے بارے میں کوئی ٹیلی فلم بن جائے یا کوئی بھی ایپیسوڈ جو ان کی زندگی کے بارے میں ہو، تو اس سے ہم لوگ کی جو نالج ہے اس میں تھوڑا گین ہوگا۔ اگر یہ ہو سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ دو سوال ہے، اور دوسرے سوال پہ یہ کہ جو لوگ ٹیلی فلم یا اسلامک موویز وغیرہ بناتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر کوشش کر رہے ہوں جناب الیاس اور جناب خضر علیہ السلام پر، تو انشاءاللہ اگر یہ خبر ہم تک آئی اور یہ چیزیں ہم تک آ گئی تو وہ اس سے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ نشر کیا جائے گا۔ اور رہا ان کا پہلا سوال کہ شیطان نے یہ کہا کہ کیا یعنی اللہ نے کہا کہ کیا تو عالین میں سے ہو گیا جو سجدہ نہیں کرے گا، یہ عالین کون لوگ ہیں؟ مفسرین اہل بیت، علماء اہل بیت علیہ السلام نے مکتب جعفریہ میں جو بیان کیا گیا ہے، یہاں پر خود علامہ طباطبائی نے جو عالین کی تفسیر جو شیطان سے متعلق کرتے ہوئے کہ جی کچھ عالین میں سے، تو یہاں پر یہ ایک استفہام توبیخی ہے، یعنی سوال سرزنش کے انداز میں ہے کہ تو نے اپنے آپ کو اتنا برتر سمجھ لیا ہے، اچھا غرور و گھمنڈ، اور اس میں عالین اور برتر۔ تفسیر البرہان میں یہ بات کہی گئی کہ عالین ہیں کچھ لوگ، اور وہ پنجتن پاک علیہم السلام حضرات سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بیٹی اور ان کے داماد سرکار امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے دونوں نواسے جناب امام حسین علیہ السلام کو عالین میں کہا گیا ہے کہ یہ عالین میں سے ہیں۔ یہ تفسیر البرہان میں موجود ہے۔ چلیے بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ علی جاوید زیدی صاحب کی خدمت میں اور اراکین چینل ون کی خدمت میں اور علی جناب حجت الاسلام مولانا کی خدمت میں اور برادر عمران رسول صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اذان اقامت کس ہجری میں مقرر کی گئی؟ مولا کائنات، مولا متقیان، حیدر کرار، غیر فرار مولا علی علیہ السلام نے کس صحابی کو اذان اور اقامت کی تعلیم دی؟ ان کا نام کیا تھا؟ صحیح اذان و اقامت کیا ہے؟ اور کس وقت سے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا گیا؟ حوالہ بیان کر فرمائیں۔ اور علیًا اور علی بھی پڑھا جاتا ہے، عربی گرامر کی کوئی تحریر فرمائیں تاکہ اصلاح مومنین کی، عام مسلمانوں کی جواب میں فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اگر آواز کلیئر ہے، لیکن پہلے سوال کے پہلے حصے کو آپ بیان فرمائیں کہ اذان کب نازل ہوئی، کس کو مولا علی نے تعلیم دی؟ دیکھیے، اذان کی تشریح اور اذان کب سے آئی بالکل واضح طریقے سے بتایا گیا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے، لیکن شان رسالت سے اجل ہے کہ کوئی دوسرا خواب دیکھے اور تعلیم کرے اذان کو۔ یہ خود معراج میں جناب رسالت مآب کو ملی ہے، جناب جبریل نے دیا اور لے کر آئے، اور آپ نے سرکار رسالت مآب نے مولا کائنات سے
بتایا اور اذان جناب بلال کو تعلیم کیا جناب مولا کائنات نے. جناب بلال جو کہ مؤذن تھے سرکار رسالت مآب کے، ان کو مولا کائنات نے تعلیم کیا. اور یہ اذان اسی زمانے سے ہی ہے، سن 1 ہجری، بلکہ جو اول زمانے اسلام سے ہی جو ہے یہ شروع سے ہی اذان کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ تمام مسلمانوں نے اس کو نقل کیا ہے. علی ولی اللہ کب سے اس میں ایڈ ہوا؟ علی ولی اللہ کے بارے میں 2 نظریہ ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ کل توحید کی گواہی کے ساتھ ساتھ رسالت مآب کی گواہی اور ایمان کی گواہی، مولا کائنات کی ولایت کی گواہی اسی زمانے سے تھی. معتبر روایتوں میں ہے کہ جناب رسالت مآب کے زمانے میں ہی جناب سلمان فارسی اور جناب ابو ذر غفاری نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ اشہد ان علی ولی اللہ کہا کرتے تھے. اچھا جی. اس میں یہ جو آخری سوال ہے کہ علی ین ہے یا علی یوں ہے یا علی یون ہے، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے ہے. اب اگر اس کے مثلا علی سے پہلے کچھ اور آ رہا ہے، مثلا انا آ گیا تو انا علین کہا جائے گا، اشہد انا علین. لیکن اگر انا اور اشہدو نہیں ہے اس کے پہلے تو صرف علی ولی اللہ کہا جائے گا. لیکن جب اشہدو کہیں گے تو اشہد انا علی ولی اللہ. تو یہ اس طریقے سے بہرحال گرامر کے اعتبار سے جو جملہ اس کے پہلے ہے اس کے اعتبار سے عربی میں جو حرکات ہوتی ہیں زیر زبر پیش تنوین وہ بدل جاتے ہیں. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آگاہ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آگاہ میں نے آپ کی ویڈیو میں یہ نمبر دیکھا تھا تو میرا ایک کوشچن ہے، میں نے سوچا کہ آگاہ سے پوچھ لوں. ایک گیم آیا ہے 10 پٹی گولڈ، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں بہت ساری گیمیں ہیں، مثلا لوڈو ہے، کریش ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو لوڈو کھیلتے ہیں. لوڈو آپ کو پتہ ہے کہ 4 بھی ہوتے ہیں آدمی، اس میں 2 بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم اسی کے اکاؤنٹ میں جتنا ون کرنا چاہیں نا اتنے پیسے ایڈ کریں گے. مثلا 4 روپیہ ون کرنا چاہیں تو اس میں 40 روپیہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح 20 روپیہ ون کرنے کے لیے 60 روپیہ ہونا ضروری ہے. تو 40 ون کرنے کے لیے 80 روپیہ ہونا ضروری ہے. 100 ون کرنے کے لیے 100 روپیہ، اور اسی طرح 400 روپیہ ون کرنے کے لیے 400 روپیہ بھی ہونا ضروری ہے. تو اسی طرح میرا سوال یہ ہے کہ ہم وہ کھیلتے ہیں، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جب ہم گیم اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو اس وقت وہ ہمارے پیسے کاٹ کر اپنے گیم کی سیٹنگ ہے، مطلب وہاں رکھ لیتے ہیں. جب ہم 2 کھیلیں یا 4 کھیلیں، پھر اس میں جو جیتتا ہے سارے پیسے اس سے ملتے ہیں. اگر میں جیت گیا تو جو میرے ساتھ کھیلتے ہیں 3 ہوں، اگر میں نے 2 کے ساتھ کھیلا تو 1 ہوگا، جس سے میں جیتا اس کے پیسے مجھے ملیں گے. اگر وہ جیت گیا تو میرے پیسے اس دوسرے کو ملیں گے، یعنی میں ہار جاؤں گا تو میرے پیسے چلے جائیں گے. اسی طرح ہے گیم. کیا یہ کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی ذرا رہنمائی فرمائیں. جس گیم کی طرف اشارہ کیا ہوں نے بیچ میں مثال بھی دی کہ لوڈو کی، میں اسی مثال کو اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا دہرانا چاہتا ہوں کہ مثلا جیسے یہ لوڈو ہے یا جس گیم کی طرف اشارہ کیا، اب یہ 4 لوگ کھیل رہے ہیں، مثال کے طور پر سب نے یہ 10-10 روپے جمع کیا کہ جو جیت جائے گا آخر میں اس کا 40 روپے ہوگا. تو اس طرح کے گیم کھیلنا کیا حکم رکھتا ہے؟ جائز نہیں ہے. شرط لگانا اور اس طریقے سے پیسے رکھ کے کھیلنا جائز نہیں ہے. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا جاوید بھائی. ابھی مسائل زندگی میں سوال ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں ہوئے گا، بلکہ موسیٰ کریم اللہ کس کی نسل سے ہے پھر؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گٹکا یا سگریٹ حرام ہے؟ پھر مولوی لوگ بھی سگریٹ پیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور گٹکا کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اس لیے میں سوال کا جواب پوچھ رہا ہوں. شکریہ، خدا حافظ. اگر پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے سنا مسائل زندگی میں کہ جناب یوسف علیہ السلام کی نسل سے نبوت نہیں آگے بڑھے گی، تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کس کی نسل سے؟ جناب یوسف کی نسل سے نہیں تھے، جناب یعقوب کے دوسرے بیٹے جو لاوی تھے ان کی نسل. اور اس میں جو گٹکا سگریٹ وغیرہ اگر حرام ہے، بقول ان کی اگر حرام ہے تو حرام نہیں ہے. نشہ اگر انسان کو یقین ہے کہ موت تک لے جائے گا تو حرام ہے، ورنہ یہ ہلکے پھلکے نشے جو ہیں، یہ حقہ ہے، سگریٹ ہے، بیڑی ہے، یہ حرام نہیں ہے. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے تو ہمارے پیر میں تکلیف ہے اور ہم اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے،
تو ہمارے منہ سے جیسے جیسے بیٹھتے ہیں تو منہ سے ہمارا نکل جاتا ہے یا علی مدد، یا جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر نکل جاتا ہے یا علی مدد. تو ایسی حالت مطلب یہ کہنے سے ایسا تو نہیں کہ ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. اب ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. اگر بے اختیاری صورت میں نماز کی حالت میں کھڑے یا اٹھتے بیٹھتے ہوئے یا علی مدد نکل جانا منہ سے، کیا حکم ہے؟ اگر انسان کے غیر اختیاری صورت میں اس طریقے سے یا علی مدد یا کچھ یا زہرا یا حسین نکل آیا تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن جان بوجھ کے غیر خدا کو چاہے وہ معصوم ہی کیوں نہ ہو بلانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. لہٰذا احتیاط کرنا چاہیے. اگر ایک آدھ مرتبہ ہو بھی گیا غیر اختیار، توجہ، نماز توجہ کا نام ہے خدا کی طرف. دنیا سے جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، جیسے احرام حج کے لیے انسان باندھتا ہے اور لباس احرام پہنتا ہے تو ساری چیزوں کو اپنے سے دور کر لیتا ہے، ویسے ہی جب اللہ اکبر تکبیر کہہ کے انسان نے ساری دنیا میں جو کچھ ہے سب کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا. تو اب صرف اور صرف خدا کی طرف توجہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اگلا سوال. جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میرا نام جان مرزا، اور میرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ ایک میرا مکان ہے جناب، اور وہ مکان جو ہے وہ کرائے دار ہیں، اور 8-10 سال سے انہوں نے کرایہ نہیں دیا، اور نہ وہ لینے کے لیے کہتے ہیں خریدنے کے لیے، اور نہ وہ جو ہے وہ خالی کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور بات کری تو وہ جو ہے قریب اس کی قیمت جو ہے 20-25 لاکھ روپے ہے گورنمنٹ ریٹ کے، اور وہ 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں کہ وہ اس سے اب نہیں دیں گے، اور پریشان جو ہے کرتے ہیں. تو کوئی دعا ایسی بتائیے کہ جو یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے. خدا حافظ. جی، اگر شان مرزا صاحب لکھنؤ سے تقریباً 8-10 سال سے اپنا مکان جو کرائے پہ دیا ہے، تو جو کرایہ دار ہے ایک تو وہ کرایہ نہیں دے رہے، اور ان کی سہولت کے لیے یہ خود کہہ رہے ہیں بھائی خرید لو. اچھا، تو 20-25 لاکھ کی مالیت کو کہہ رہے ہیں 1 لاکھ روپیہ دیں گے. تو کوئی دعا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ مسئلہ دعا سے نہیں حل ہونے والا ہے. یہ سماج اور معاشرے میں جو دوسرے لوگ ہیں جو بااثر ہیں ان کے ذریعے جا کے بات کیجئے، ورنہ شرعی طور پر وہ جس گھر میں بغیر مالک کی اجازت کے کوئی بھی رہ رہا ہے اس کا نماز روزہ وہاں پر صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، غصبی مکان میں رہ رہا ہے. اب اگر وہ نہ کرایہ دے رہے ہیں اور نہ اس مکان کو خرید رہے ہیں، اور آپ مکان کے مالک ہونے کی حیثیت سے انہیں اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں، تو ان کی نماز غصبی جگہ پہ ہے، نماز صحیح نہیں ہے. زندگی کے دنیا کے چند روزہ آرام کے لیے اپنی آخرت کو نہیں برباد کرنا چاہیے. لہذا یہ مسئلہ دعا سے حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے علاج کیجیے، اور جو لوگ بااثر ہیں ان کے ذریعے سے ان سے بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کیجیے. جی، اگلا سوال. السلام علیکم. میرا نام ہے آفاق مرزا، میں کلکتہ مٹیرل سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد جو حج نسا کیا جاتا ہے یہ آخر کیوں ضروری ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کو ذرا مجھے تفصیل سے بتائیے. خدا حافظ. اگر یہ آفاق مرزا صاحب میٹیا برج کولکتہ سے، ان کا سوال یہ ہے کہ حج نساء یہی طواف النساء کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ طواف النساء یہ جو حج کے موقع پہ یا عمرہ مفردہ کے موقع پہ ہے انسان انجام دیتا ہے، یہ واجبات میں سے ہے، اور فقہ جعفری میں، فقہ اہل بیت میں اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، سوائے عمرہ تمتع کے. جب عمرہ تمتع کرتا ہے حج تمتع کے لیے تو وہاں نہیں ہے، لیکن حج تمتع میں یعنی جب انسان حج کو انجام دیتا ہے تو طواف النساء واجب ہے، لازم ہے. اور اس کے بارے میں متعدد الگ الگ روایتیں ہیں کہ جب انسان حج کے لیے محرم ہوتا ہے اور طواف النساء انجام نہ دے تو اس کا احرام ختم نہیں ہوتا ہے. طواف النساء واجب کیوں قرار دیا گیا ہے؟ خداوند عالم نے، یہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنا احسان نہ رکھا ہوتا اور طواف نساء کو واجب نہ قرار دیا ہوتا تو کسی کی بیوی اس پر حلال نہیں ہوتی.
اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ قرار بتایا ہے کہ طواف النساء کے واجب ہونے کا سبب یہی ہے، اس کا فائدہ یہی رکھا گیا ہے کہ جب انسان احرام سے لباس احرام کو اترتا ہے تو جو چیزیں حرام ہوئی تھیں وہ سب اس کے لیے جائز ہو جاتی ہیں، لیکن طواف النساء کے ذریعے بی اس کے اوپر جائز ہوتی ہے، یعنی طواف جب اس نے کیا، نیت کیا تو سب کچھ حرام ہو گیا، یعنی حج کے لیے جب احرام باندھا تو اب بی کس طریقے سے حلال ہوگی؟ اس طواف النساء کے ذریعے سے۔ متعدد روایتیں ہیں، تفصیل کے ساتھ اس کو اوپر بحث کی گئی ہے، اور مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ایک بنیادی حکم ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی اگلا سوال پیش کیجیے۔ السلام علیکم، ہمارا نام پروین ہے، میلے سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے شوہر ہم کو چھوڑ کے چلے گئے، 5 سال بیت گئے ہیں، دوسری عورت کے لا کے رکھتے ہیں۔ تو گھر واپس آنے کے لیے، ان کے دل میں محبت آنے کے لیے کون سی آیت پڑھنا چاہیے، بتائیے۔ اگر پروین صاحبہ جن کے شوہر انہیں 5 سال تقریباً پہلے چھوڑ چکے ہیں اور دوسری یعنی ایسا لگ رہا کہ شادی بھی کر چکے ہیں، اب یہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر پلٹ آئیں، تو کچھ دعا وغیرہ ہے؟ روایتوں میں بیان کی گئی اس طریقے کی دعائیں کہ انسان کو اولاً تو پہلے میدانی کوشش کرنا چاہیے، جسے کہیں فیلڈ ورک کرنا چاہیے، اور سہارا لینا چاہیے، کسی کے ذریعے سے بات چیت کر کے واپس لانا چاہیے۔ اور اگر جیسا کہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ دوسری شادی بھی کر لیا انہوں نے، تو بھی اب وہ دوسرے کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائیں نہیں، بلکہ دونوں کو ساتھ میں رکھنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جو کہا گیا ہے کہ اگر ہر انسان یعنی جو بھی اس کا شوہر دور ہو گیا ہے 40 مرتبہ خلوص کے ساتھ ہر کسی بھی نماز کے بعد 40 مرتبہ واقعاً خدا کی طرف اپنی توجہ کو رکھ کے اس جملے کو کہے، اللہم الف بینی و بینہ، یعنی میرے درمیان اور اپنے اس شوہر کو نیت میں رکھے، اللہم الف بینی و بینہ کما الفت بین آدم و حوا۔ اس جملے کو اگر 40 مرتبہ کہیں تو یقیناً خلوص ایسا ہونا چاہیے کہ خدا کی بارگاہ سے جا کے ٹکرائے دعا، اور یہ 40 مرتبہ کسی بھی نماز کے ٹائم نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھے اور پڑھتا رہے اس کو، تو انشاءاللہ وہ پلٹ کے آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی نماز کے بعد سورہ دہر کی جو یہ آیت ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، ایک تسبیح اگر اس کو پڑھے تو بھی شوہر واپس آ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی اگلا سوال۔ میرا نام شیزان نقوی ہے، میں یو پی سے اتر پردیش سے بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں کیا بیٹا اپنی باپ کی مٹی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ اگر دے رہا ہے تو اس کے فرض کیا ہے؟ مطلب جیسے نہیں دے رہا، کچھ لوگوں نے حدیث میں فرمایا کہ کراہیت اس سے ہوتی ہے، مطلب دل سخت ہو جاتا ہے مٹی دینے سے۔ اس کی ہمیں یہی کوشچن ہے ہمارا، اسی کا جواب دیجیے۔ اگر شیزان نقوی صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ بیٹے کو باپ کی مٹی دینا یعنی ایک کراہیت انہوں نے سنا ہے، آپ کیا حق ہے یعنی کیا سچ ہے وہ بیان؟ دیکھیے، میت دفن کرنے کے لیے ہمارے یہاں بہت سی چیزیں رائج ہیں، اب یہ صرف احساسات اور جذبات کی چیزیں ہیں۔ جی کئی روز بعض وقت انتظار کے لیے کہ بیٹا آ رہا ہے، مثلا دور ہے کسی ایسی جگہ پہ، ویزا نہیں معلوم، وہاں سے خروج لگوانا، وہاں سے ایگزٹ کی مال لگوانا، وہاں سے ٹکٹ کا ملنا، 3 دن 4 دن میت رکھی جاتی ہے۔ بعض جگہ میں نے دیکھا 1 ہفتہ میت کو رکھیں۔ میت کو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی انتقال ہو جلد سے جلد دفن کیا جائے۔ جی اب اس میں یہ جو ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا اتنی دور سے آیا ہے اور وہ میت مٹی بھی نہ دے، تو یہ دور سے آنے کا حکم تو نہیں دیا گیا تھا، شریعت نے نہیں کہا کہ آئے، حکم تو یہ ہے کہ جلد سے جلد میت کو دفن کر دیا جائے۔ ایسے لوگ جو دور دراز سے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ میت کے لیے خیرات کر دیں۔ دور ہیں، نہیں معلوم کینیڈا میں، امریکہ میں، کہاں ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، لاکھ روپے کا ٹکٹ خرچ کر کے، وہ لاکھ روپے اگر غریبوں فقیروں میں میت جس رات دفن ہو رہی ہے دے دیا جائے، میت کی بخشش ہو جائے گی۔
اب یہ جو میت کو یہ جو مٹی دینے کا تصور ہے کہ دے دیں، تو جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو جن سے بلڈ ریلیشن ہے، جی، جو خونی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے قبر میں مٹی ڈالنے کے لیے مکروہ کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے کسی عزیز کے لیے قبر میں مٹی ڈالتا ہے تو اس کا دل سنگ ہوتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، قسی القلب ہو جاتا ہے، اس لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے، حرام نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں گجرات کے گودھرا شہر سے بول رہی ہوں، اور میرا سوال ہے کہ میں گھر میں بہت پریشان ہوں اور یہ میرا گھر بک نہیں رہا۔ جی، گجرات گودھرا سے سوال ہے کہ خاتون کی میرا گھر نہیں بک رہا ہے، کیا کریں؟ دیکھیے، گھر نہیں بک رہا ہے تو اس کے لیے وہی ہم پھر کہیں گے کہ فیلڈ ورک کی ضرورت ہے، اور صدقہ نکالیں، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اور استغفار کریں۔ ایک تسبیح استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کسی بھی نماز کے بعد اگر انسان اس کو انجام دے لیتا ہے تو یقیناً اس کے لیے راستے کھلتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی انشاءاللہ راستہ کھلے گا اور یہ مشکل آسان۔ جی، اگلا سوال۔ جی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو عالم دین ہوتے ہیں کہ مطلب مجلس وغیرہ کرتے ہیں اور پیش نماز پڑھاتے ہیں، ان کو مولانا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں نے مولانا کے مطلب سے کتاب سنا، میں نے بھی سنا مولانا کے مطلب سے میرے مولا، اور حجت الاسلام کا مطلب کیا ہے، اور انہیں قبلہ کہا جاتا ہے؟ مثال طور پر آپ فلاں قبلہ تشریف لا رہے ہیں، فلاں قبلہ سے مراد کیا ہے؟ یہ اس کے بارے میں تھوڑا مجھے تفصیل کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اگر مثلا آپ ہی ہیں، ہم آپ کو کبھی مولانا کہتے ہیں، کبھی حجت الاسلام کہتے ہیں، کبھی قبلہ تشریف لا رہے ہیں، تو تینوں جملوں کی یعنی وضاحت چاہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ جو ان کے نائب ہیں، جو ان کی تعلیمات کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم ان کو مولا کہتے ہیں، ویسے ہی ہم ان کو مولانا کہتے ہیں، یعنی ہمارے مولا، یعنی ہمارے بزرگ، ہمارے سرپرست۔ حجت الاسلام بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی حجت ہیں، یعنی اسلامی احکامات کو یہ بیان کرتے ہیں اور ان کے بیانات پہ کوئی چوں چرا نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے قبلہ بھی کہتے ہیں، کعبہ بھی کہتے ہیں، حضرت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے القاب اور یہ سب صرف اور صرف اسی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو ہماری تعلیمات کو عام کرے اس کا احترام کرو۔ یہ صرف اور صرف احترام کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس سے کوئی بھی غلط مطلب نہیں نکالا جا سکتا۔ جی، بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں، اور میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ابھی پتہ نہیں لگ رہی، اور میں پریشان ہوں، مجھے وظیفہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہوں میں۔ السلام علیکم، میرا نام علمدار ہے، میں آپ کے سلسلے میں فون کر رہا ہوں کہ میری بہن کی شادی کے لیے جو پیغام آ رہے ہیں آتے ہیں، بس دیکھتے ہیں جب چھوڑ جاتے ہیں، یا پھر ایسے ہی کر کے 10-12 بار ہو چکا ہے۔ اس کو لے کر میں بہت پریشان ہوں، اس کی کوئی ایسا وظیفہ ہے یا پھر جسے میں اپنی بہن کی شادی کا کچھ کر سکتے۔ اگر ماں اپنی بیٹی اور بھائی اپنی بہن کی شادی کے لیے پریشان ہے، رشتہ جلد سے جلد آ جائے، کوئی دعا بتائیے آپ۔ حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ نماز جعفر طیار کو پڑھا جائے، خود بیٹی پڑھے، ماں پڑھے یا بھائی پڑھے، بیٹی پڑھے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا۔ یا جس لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی ہو، جس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ نماز جعفر طیار کو پڑھے۔ اور علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں جو دعا بیان کی ہے، جس کو شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں نماز جعفر طیار کے بعد ذکر کیا، اس کو پڑھے، اور اس کے بعد آخر میں نماز جو یہ جعفر طیار کی 4 رکعت ہو چکی ہے، پڑھ چکے، تو سجدے میں جائے، اور آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ گریہ کرے، کوشش کرے کہ روئے، اور جب آنسو نکل آئے تو اس کے بعد اپنی حاجت کو طلب کرے، اور یہ اس وقت تک کرتا رہے جب تک کہ رشتہ نہیں آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ جلد از جلد رشتہ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک۔ اس دعا کو کسی بھی نماز کے بعد 114 مرتبہ پڑھنا ہے، 114 مرتبہ اسی دعا کو، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک، تو انشاءاللہ جلد از جلد رشتہ آئے گا۔
اور اسی طریقے سے ایک قرآنی دعا ہے جس کو پڑھنے سے بھی رشتہ آتا ہے. جتنا زیادہ اس دعا کو پڑھے، یہ قرآن کی سورہ قصص کی 24 نمبر آیت ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، لما انزلت الی من خیر فقیر. اس آیت کو قرآن مجید کی پڑھے. جناب موسیٰ نے اس کو پڑھا تھا اور ان کو پھر گھر بھی ملا، شادی بھی ہوئی، کھانا بھی ملا. تو اس کو جتنا زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ جلد از جلد رشتہ میسر ہو انشاءاللہ. جی اگلا سوال. ڈش ٹی وی پہ آپ کا سب پروگرام ہم لوگ دیکھتے تھے، آج کل جو ہے ڈش ٹی وی پہ آپ کا کوئی پروگرام نہیں آ رہا ہے، چینل کیوں ہٹا دیا گیا ہے؟ اس کے لیے ہم کو بات کرنا، کیسے بات ہوگی؟ اپنے تمام ناظرین سے گزارش کر رہے ہیں کہ ڈش ٹی وی پر جو ہمارے چینل یعنی پروگرامز نہیں آ پا رہے ہیں تو آپ اپنی اسی ڈش کو سوئچ کرا سکتے ہیں، پورٹ کرا سکتے ہیں آپ ٹاٹا میں یا ایئرٹیل میں. جس طرح سے ہمارا اگر ووڈا فون جیسے موبائل ہے، سم ووڈا فون کا، تو ہم نیٹ ورک نہیں آتا تو کبھی کبھی چینج کراتے ہیں، ایئرٹیل میں نمبر وہی رہتا ہے، تو اسی طرح سے ڈش وہی رہے گی. آپ اگر اسے پورٹ کرا لیں، سوئچ کرا دیں ایئرٹیل پر یا ٹاٹا اسکائی پر، تو ان دو ڈشز پہ ہمارے پروگرامز الحمدللہ نشر ہو رہے ہیں، جو انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور ٹاٹا اسکائی کا جو نمبر ہے چینل پہ، جس پہ ہمارا یہ چینل آ رہا ہے، چینل ون 1193، اور ایئرٹیل پہ ہے 686، یہ نمبر ہے. اگلا سوال. میرا نام ہے ممتاز مطیع علی، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں ٹائم پہ ہوتا نہیں، اگر 3 وقت قضا ہو جاتا ہے، اس میں نماز ہوگا کہ نہیں؟ نماز تو پڑھتے ہیں مگر اکثر قضا ہو جاتی ہے، تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، اور اگر آپ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، قضا کرتے ہیں، تو پھر نماز ہونے میں بھی شک و شبہ ہے. لہذا نماز کو انسان کو جان بوجھ کے دیر سے نہیں ادا کرنا چاہیے، وقت پر ادا کرنا چاہیے. سب سے بہتر نماز اول وقت ہے، اول وقت سے آگے بڑھے تو وقت کے اندر ادا کرے، قضا نہ کرے. نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ اگر قضا ہو گئی ہے تو اسے ادا کریں، نماز ہو جائے گی. اگلا سوال. السلام علیکم جناب جناب جاوید صاحب اور مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے عیسی میں تمار کو مطلب پاور ملی تھی، مطلب فیوچر دیکھنے کی، تو مطلب اگر ہم بھی ایسی پاور اگر پانا چاہیں تو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ اور میری بہن کو بہت مطلب شک وہم آتا ہے کہ مطلب میں نے یہ وضو کیا تھا پر یہاں پہ نہیں کیا ایسا وغیرہ، تو اس کے لیے کوئی دعا بتائی پلیز. خدا حافظ. اگر پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کی ہونے والے زمانے، آنے والے زمانے میں جو باتوں کو یہ بتا دیا کرتے تھے، جیسا کہ ان کے بارے بقول ان کے ایک مشہور ہے، تو اگر وہ کوالٹی ہم اپنے اندر لانا چاہیں تو کیا کریں؟ بہت آسان ہے. انسان صرف اپنے آپ کو حرام باتوں سے بچائے اور واجبات پر عمل کرے. خداوند عالم انسان کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے اور وہ فیوچر کو دیکھ سکتا ہے، مستقبل کو اپنے دیکھ سکتا ہے. واجبات پر عمل کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے. آسان سا نسخہ یہ، جسے تزکیہ نفس کہا گیا ہے، جسے پاکیزگی نفس کہا گیا ہے، یعنی نفس کی پاکیزگی کے ذریعے انسان اپنے مستقبل کو دیکھ سکتا ہے. بہن ان کی بہت زیادہ شک اور وہم میں مبتلا رہتی ہیں کہ ارے یہ وضو میں یہ کیا یا نہیں کیا، اس کا کیا حل ہے؟ شک کا کوئی علاج نہیں ہے، بس سمجھائیں، بتائیں، اور بہرحال کسی بھی طریقے سے سختی کی جائے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ شکاک کو کمرے میں بند کرنے کا بھی حکم ہے. شک کا کوئی علاج نہیں ہے. اور اگر وہ خود اس شک سے نجات پانا چاہتا ہے انسان، یا یہ چاہتی ہیں، تو سورہ ناس کی تلاوت کریں. جتنا زیادہ سورہ ناس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ خداوند عالم اس سورہ کی برکت سے نجات. جی اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میرا ایک سوال ہے کہ میرے لیے میری ممی ڈیڈی نے ایک رشتہ طے کیا تھا اور وہ لڑکی مجھے پسند نہیں تھی، تو میں نے میرے ممی ڈیڈی سے صاف کہہ دیا کہ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے اور میں یہ رشتہ مجھے قبول نہیں ہے. تو کیا میں نے میرے ممی ڈیڈی کی نافرمانی کیا ہے؟ مجھے پلیز اس کا جواب دیجیے. ماں باپ نے جو رشتہ اپنے بیٹے کے سامنے پیش کیا لڑکی کا، تو لڑکے کو چونکہ لڑکی پسند نہیں آئی لہذا اس نے انکار کر دیا، تو کیا یہ نافرمانی کے اس میں آئے گا؟
نہیں، یہ نافرمانی نہیں ہے، کیونکہ پوری زندگی اور عمر کا ساتھ رکھنا ہے، اور اگر ہمیں نہیں پسند آ رہا ہے تو ہم اپنے ماں باپ کی بات کو قبول اگر نہیں کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو یہ نافرمانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر سب کچھ اچھا ہے اور سب کچھ بالکل کفو ہے، برابر ہے، اور سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی زندگی آپ کی چل سکتی ہے اور بلا وجہ آپ رد کر رہے ہیں، تو یہ نافرمانی ہوگی۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں ظفر بول رہا ہوں غازی آباد سے۔ میری ماں کو برائی کرنے کی عادت ہے، مطلب غیبت کرنے کی عادت ہے۔ میں کس طرح سے میری ماں کو سمجھاؤں کہ غیبت، اسے غیبت کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ یہ اصل میں اس کی سچائی بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک بیٹا اپنے ماں کو کیسے سمجھائے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں یہ غیبت ہے؟ راستے بدلیں، طریقے بدلیں کچھ نہ کچھ، اور یہ ہوتا یہی ہے، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ کسی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے گفتگو کرنا یہی غیبت ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیں ان کی ماں کہ ہم تو ان کی اس میں جو ہے وہ سچ بیان کر رہے ہیں، تبھی تو یہ غیبت ہے، اور اگر نہ ہو اور کوئی بیان کرے تو یہ تو تہمت ہے، الزام ہے۔ لہذا سچ کو بھی کسی کی پشت پر بیان کرنا، ہر وہ بات کہ جو انسان کو ناپسند ہو اور اس کے پس پشت کہا جائے، وہ غیبت ہے۔ جی لہذا ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ معلوم ہے، بتائیں ان کو، ماں کو سمجھائیں، اور یہ بتائیں کہ سرکار رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے کہ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اب وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے، یہ سچائی ہے، تو یہ بتا دیجئے کہ روایتوں میں کہا گیا ہے یہ جو سچائی بیان کر رہے ہیں یہی غیبت ہے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سمیلا شیخ ہے، میں گوا سے بول رہی ہوں۔ میرے 3 کوشچن ہیں۔ میرا پہلا کوشچن ہے، میرا پتی تمباک کھاتا ہے، تمباک چھڑانے کے لیے کوئی آیت یا دعا بتائیے، کیونکہ میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی آیت یا دعا بتائیے۔ اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میرے پتی کے گھر والوں نے پہلے کہا تھا کہ باجو کا گھر دیں گے، پتا کہہ رہے ہیں کہ باجو کا گھر وہ ہم کو نہیں دیں گے۔ وہ ہم کو ہمارا باجو کا گھر دینے کے لیے کوئی آیت یا دعا بتائیے۔ اور تیسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا بیٹا دشمن کے گھر میں جاتا ہے، میں نہیں جاتی اس گھر میں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اس گھر میں جائے۔ پلیز کوئی آیت یا دعا بتائیے جس سے میرا بیٹا اس گھر میں نہیں جائے، اس گھر کے بازو سے جائے لیکن اس گھر میں نہیں جائے۔ میری یہ پرابلم سالو کیجیے پلیز، شکریہ، خدا۔ گوا سے سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شوہر تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نہ کریں، کچھ دعا اس کے سلسلے سے بھی ہے؟ پہلے تو ان کی کاؤنسلنگ کرایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، پھر بھی آپ کوشش کیجئے سورہ مدثر پڑھ کے پانی پہ پلائیے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ مدثر چھوٹا سا سورہ ہے، اس کو پڑھ کے پانی پہ پلایا جائے، انشاءاللہ خدا نے کہا تو میسر ہوگی اور یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان سے کہا گیا تھا شادی کے بعد کہ یہ بازو والا جو گھر ہے وہ کیفیت کیا ہے وہاں کی، کہ بازو والا جو گھر ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، تو اب تو کئی سال ہو گئے مگر ابھی بھی نہیں دیا جا رہا، اس میں بھی کچھ دعا کہنے اور اس سے نہیں، اگر واقعاً حق تھا اور وعدہ کیا گیا تھا تو مومن کا حق یہ ہے، مومن کی ذمہ داری ہے کہ وعدے کو وفا کرے، ورنہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان نہیں رہ، مومن نہیں رہ جاتا انسان۔ المومن اذا وعد وفا، مومن وہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ جی تو اگر ان سے وعدہ کیا گیا تھا تو ان کے گھر والوں کو دینا چاہیے اور بات کرنا چاہیے۔ اب کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کا حق چھینا گیا ہو، بلکہ جو چیز ان سے وعدہ کیا گیا تو وہ نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ ان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کاؤنسلنگ کر کے بات کر کے اس کو حل کریں، اور جو لوگ نے وعدہ کیا تھا وہ دیں، اگر حق بنتا ہے واقعاً، اگر وعدہ کیا تو دینا ہی چاہیے، تو وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی جی جی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ بقول ان کے کہ وہ دشمن کے گھر پہ جاتا ہے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ دشمن کے گھر پہ جائے، اس کے لیے وہ کیا کریں؟ ماں کی اطاعت کرنا ضروری ہے بیٹے کے لیے،
لہذا اگر واقعاً دشمن ہے، اور دشمن انسان کو صرف اپنے اس سے نہیں بنانا چاہیے، جو اللہ کا دشمن ہے اس سے دشمنی کرنا چاہیے، جو رسول اور آل رسول کا دشمن ہے اس سے دشمنی کرنا چاہیے۔ جی باقی اگر ہم کو کوئی اذیت تکلیف پہنچا رہا ہے تو انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی دشمن سمجھے، بلکہ ہر انسان کو ایسے لوگوں کو جو ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے تاکہ خدا ہمیں معاف کرے۔ معاف کر دے۔ تو اب اس کے گھر جانے سے سمجھا کے ہی روکا جا سکتا ہے، یہاں پر کوئی دوہا اور عمل کا کوئی اثر نہیں ہوگا کہ اس کو دعا کے ذریعے روکا جائے، نہیں، سامنے رکھ کے نا، 2-2-4 والی بات ہے کہ بھائی اس آدمی میں، اس گھر والوں میں فلاں فلاں برائی پائی جاتی ہے، تم نہ جاؤ، یہ مثلاً اللہ کا دشمن ہے، یہ رسول اللہ کے دشمن ہے، ان کے یہاں نہ جاؤ، جی تمہارا دین خراب ہوگا، تمہارا ایمان خراب ہوگا۔ تو اس طریقے کی باتیں کر کے سمجھا کے انہیں روکا جا سکتا۔ چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح سے آپ کے آڈیو کے ذریعے جو سوالات آئے تھے ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا چکے ہیں۔ اب ٹیکسٹ میسج جو ہے ان کی جوابات آپ تک پہنچانا ہے، تو ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہم ذرا رکتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔